بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹ، سیکنڈ ایئر کلاس، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ میں ہوں آپ کا ٹیچر غلام معین الدین۔ آج کا بیٹا جو ہمارا لیکچر ہے وہ لیکچر ہے نظریہ پاکستان کے تعلیمی تقاضوں کے تعلیمی پالیسیوں پر کیا اثرات مرتب ہوئے واضح کریں۔ آئیے ہم جو ہے وہ اپنا کوشچن جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ ہمارا جو لیکچر ہے وہ لیکچر نمبر 67 ہے۔ پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے۔ ادھر لفظ نظریات لکھا ہوا ہے، یہ غلط ہے۔ نظریاتی مملکت بیٹا اسے کہتے ہیں جس کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی ہو، ٹھیک ہے نا؟ جس کی بنیاد ایک نظریے پر رکھی ہوئی ہو اس کو کہتے ہیں نظریاتی مملکت۔ تو پاکستان ایک جو ہے وہ نظریاتی مملکت ہے جس کی بنیاد اسلامی نظریہ حیات کی بنیاد پر قائم ہوئی، اور جہاں تعلیم کو نظریہ پاکستان کے استحکام کا وسیلہ بننا چاہیے۔ تعلیم نظریہ پاکستان کے فروغ میں اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ تعلیم کے ذریعے ہی طلباء قیام پاکستان کے مقاصد سے روشناس کروایا جا سکتا ہے۔ پاکستان کے حصول کا مقصد ہی یہ تھا کہ زندگی کے تمام شعبوں میں اسلامی نظریہ حیات کو نافذ کر دیا جائے۔ اس لیے قیام پاکستان سے لے کر اب تک بننے والی تمام تعلیمی پالیسیوں میں اسلامی نظریہ حیات کو مقاصد تعلیم کی بنیاد بنایا گیا۔ ذیل میں نظریہ پاکستان کی تعلیمی پالیسیوں پر اثرات کا جائزہ میں پیش کر رہا ہوں، اور تعلیمی پالیسیوں پر اثرات۔ اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس۔ پاکستان کے تمام تعلیمی پالیسیوں میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کو کسی نہ کسی صورت اختیار کیا گیا، لیکن 1979 کی تعلیمی پالیسی میں اسلامیات اور مطالعہ پاکستان کی تدریس کو ڈگری کلاسز تک لازمی قرار دیا گیا، جہاں تک جو ہے اسے پیشہ ورانہ کالجوں کے جو ہے وہ نصاب میں شامل بھی کر دیا گیا، تاکہ طلباء جو ہے نظریہ پاکستان اور اس کے تقاضوں سے جو ہے وہ آگاہ کیا جا سکے۔ اس کے بعد عربی زبان کی تدریس۔ قرآن و حدیث عربی میں ہیں، اس لیے ان کے مطالعہ کے لیے اور امت مسلمہ سے روابط کی خاطر عربی زبان کی تدریس کو 8ویں کلاس تک لازمی قرار دیا گیا۔ اس کے بعد آ جاتا ہے بیٹا اردو زبان ذریعہ تعلیم۔ اردو ہماری قومی زبان ہے۔ 1947 کی تعلیمی کانفرنس میں یہ سفارش کی گئی کہ اردو کو قومی زبان کی حیثیت سے لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے، اور 1959 کے کمیشن میں جو ایجوکیشن کمیشن تھا اس میں بھی یہ سفارش کی گئی کہ یہ تمام صوبوں میں بولی جانے والی اور سمجھی جانے والی زبان ہے، اسے 3 سے 12ویں جماعت تک لازمی مضمون کے طور پر پڑھایا جائے گا۔ اس کے بعد 1979 کی تعلیمی پالیسی میں کہا گیا کہ اسے قومی زبان قرار دے کر سرکاری زبان بنایا جائے اور درسی کتب اردو میں تیار کی جائیں۔ 1979 یعنی کہ 1979 کی پالیسی میں طے کیا گیا کہ 15 سال کے اندر اردو کو دفتری زبان کے طور پر نافذ کر دیا جائے۔ اس کے بعد تربیت اساتذہ۔ نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کو صحیح معنوں میں نئی نسل میں منتقل کرنے کے لیے اساتذہ کی تربیت کو تمام تعلیمی پالیسیوں میں شامل کیا گیا۔ تعلیمی کانفرنس 1947 میں یہ سفارش کی گئی کہ پاکستان اکیڈمی کے نام سے تربیت اساتذہ یعنی کہ ٹیچرز کی تربیت کے لیے ایک قومی ادارے کا قیام
عمل میں لایا جائے۔ اس کے بعد دیگر مضامین، نظریہ پاکستان اور نظریہ اسلام کا تقاضا ہے کہ تمام مضامین خواہ و علمی ہوں اور ان میں کوئی ایسا مواد شامل نہ ہو جو اسلام کے اور نظریہ پاکستان کے منافی ہو۔ تمام مضامین میں اسلامی نظریہ حیات کو واضح اور مثبت انداز میں پیش کیا جائے۔ ثقافتی ورثہ کا تحفظ، نظریہ حیات کے فروغ کے لیے ثقافتی ورثہ کا تحفظ ضروری ہے۔ کوئی بھی معاشرہ تعلیم کے ذریعے اپنے مذہب، ثقافت، تہذیب اور تاریخ کا تحفظ کرتا ہے اور اس کو اگلی نسلوں تک منتقل کرتا ہے۔ ہر تعلیمی پالیسی میں ثقافتی ورثے کی حفاظت اور منتقلی کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ یہ بیٹا ہمارا جو ہے وہ لیکچر تھا آج کا، یہ تھا لیکچر نمبر 67، اور انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اگلا لیکچر جو ہے وہ کل کو پڑھیں گے۔ آج کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ یہ بیٹا جو پیج ہے، پیج نمبر 156 ہے اور 157 ہے۔ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ نیکسٹ لیکچر کے ساتھ جو ہے وہ حاضر ہوں گے۔ اگر بیٹا آپ کو اس میں سے کسی بھی بات کی سمجھ نہیں لگی، آپ مجھ سے جو ہے وہ کانٹیکٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ کو جو ہے وہ آپ نے اچھی طرح ان کوسچنس کو یاد کرنا ہے۔ انشاءاللہ جو ہے وہ یہ کرونا کی چھٹیوں کے بعد آپ کے انشاءاللہ ٹیسٹ جو ہے وہ باقاعدہ لیے جائیں گے۔ جزاک اللہ خیرہ، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔